بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج قاسم کو اپنے بھائی کے گھر آئے 5واں دن تھا۔ 3 دن پہلے شمشیر زنی کے مقابلے میں اس نے جو کارنامے سر انجام دیا تھا، اس پر اس کا بھائی طاہر اور اس کی بھابھی سکینہ بہت خوش تھے۔ اس کے دونوں کمسن بھتیجے عمر اور علی خاص طور پر تیسرے دن اس کے ساتھ چپکے پھر رہے تھے۔ وہ آج مکتب میں سارا دن اپنے ہم عمر دوستوں کو اپنے چاچو کے کارنامے بتاتے رہے۔ کل قاسم کو اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہونا تھا۔ اس کی بھابھی نے آج اس کے لیے زیتون کے تیل میں آلو کا حلوہ بنایا تھا۔ ادھر شام کو طاہر گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں سمندری مچھی کے پارچے تھے، گویا آج قاسم کی خاص دعوت تھی۔ رات کو دسترخوان پر بھابھی نے قاسم کو چھیڑتے ہوئے کہا، بس اب یہ وقت تمہاری شادی کے لیے بھی مناسب ہے۔ میں کوئی اچھی سی ترک لڑکی دیکھ کر تمہارے رشتے کی بات چلاتی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ بچے خوشی سے اچھلنے لگے۔ چاچو کی شادی ہوگی، چاچو کی شادی ہوگی۔ زیر لب طاہر بھی مسکرایا۔ قاسم نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، نہیں بھابھی نہیں، ابھی یہ ظلم مت کیجیے، ابھی تو میں نے دنیا دیکھنی ہے۔ سلطان قیصر کو سبق سکھانے کے لیے قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنا چاہتا ہے۔ ادھر مغربی یورپ کا خطرناک سپہ سالار ہمیاد صلیبی افواج کی قیادت سنبھالنے کے لیے لوٹ آیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ چاروں طرف سے خطرات میں گھری ہوئی ہے۔ ایسے عالم میں ینیچیری کا ایک 5000 سالار شادی نہیں کر سکتا۔ قاسم نے سنجیدگی سے شادی نہ کرنے کی معقول وجہ بتائی۔ سکینہ قاسم کے جواب سے حیران رہ گئی۔ ارے ارے ارے، تم تو سنجیدہ ہونے لگے۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، تم پہلے قسطنطنیہ فتح کر لو، پھر شادی کر لینا، بلکہ وہیں سے لے کر آنا کوئی یورپی بیوی۔ سکینہ نے ہنستے ہوئے بات بتائی۔ ادھر طاہر اپنی بھائی اور بیوی کی بات کو سن کر لطف اندوز ہو رہا تھا اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ سکینہ بیگم سلطان قاسم سے بہت متاثر ہوا۔ کوئی شک نہیں کہ وہ قاسم کے لیے کوئی اچھا سا رشتے کا بندوبست بھی کر دے۔ طاہر کی بات پر تینوں مسکرا پڑے۔ اتنے میں مکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سب لوگ یک لخت خاموش ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ خیر میں دیکھتا ہوں۔ وہ دروازے کی جانب جانے کے لیے اٹھا، لیکن اس سے پہلے قاسم آگے بڑھ چکا تھا۔ آپ بیٹھیے بھائی جان، میں دیکھتا ہوں۔ قاسم نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص جو اجنبی تھا سامنے کھڑا تھا۔ یہ ابو جعفر تھا۔ قاسم اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ابو جعفر کی آنکھوں میں سانپ جیسی چمک تھی اور اس کی کوہان جیسی ناک اس کے مکار چہرے پر مزید پر اثرات دکھائی دیتی تھی۔ ابو جعفر نے قاسم کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے سلام کیا، پھر کہنے لگا، آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن آپ کے بھائی میرے دوست ہیں۔ بہرحال آج تو میں آپ ہی کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ابو جعفر کی بات سن کر قاسم نے مہمان خانے کا دروازہ کھولا اور ادھیڑ عمر شخص ابو جعفر کو بیٹھنے کے لیے کہا، آپ تشریف رکھیے، میں بھیا کو خبر کر کے حاضر ہوتا ہوں۔ براہ کرم اپنا اسم گرامی بتا دیجیے تاکہ میں بھیا کو مطلع کر سکوں۔ جی میرا نام ابو جعفر ہے۔ قاسم نے طاہر کو بتایا تو وہ مزید پریشان ہو گیا۔ ابو جعفر خطیب مغرب، یہ شخص یہاں کیسے آ گیا؟ جہاں تک میری معلومات ہیں یہ تو شخص تو شہر کے پرلے سرے پر بغدادی دروازے کی مسجد میں خطیب ہے۔ قاسم اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے، غالباً آپ کا دوست ہے، یہی اس نے بتایا۔ طاہر کہتا ہے، میرا دوست نہیں، میں تو اسے صرف ایک آدھ بار ہی ملا ہوں۔ خیر چلو چل کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ دونوں بھائی ابو جعفر کے پاس مہمان خانے میں آ بیٹھے۔ ابو جعفر نے مخصوص انداز میں کہا، شیخ طاہر، آپ کے بھائی تو بڑے جنگجو ہیں۔ تہوار والے دن ان کی کارکردگی سے سلطان بے حد متاثر ہوا اور انہیں ایک دم ینیچیری کا 5000 سالار مقرر کیا۔ میں اسی کامیابی کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔
طاہر نے حیرت سے ابو جعفر کی بات سنی، پھر سلیقے سے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے زحمت کی۔ واقعی میرے بھائی کا ینیچیری میں بھرتی ہونا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ قاسم اور طاہر کو معلوم نہ تھا ابو جعفر کتنا خطرناک شخص ہے۔ ابو جعفر طاہر کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اس سے اصل دلچسپی تھی قاسم کے ساتھ، کیونکہ ینیچیری کے سالار اس کی سازش کا خاص نشانہ تھے۔ وہ اب تک ینیچیری کے 3 اہم سالاروں کو اپنے دام فریب میں جکڑ چکا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ غیر شادی شدہ اور کم عمر سالاروں کو نوجوان عیسائی لڑکیوں کا جھانسا دے کر اپنے جال میں پھنساتا تھا۔ ایک بار کوئی شخص اس کا رازدار بن کر جرم کی راہ پر چل پڑتا تو پھر آسانی سے واپس نہ لوٹ سکتا۔ وہ ینیچیری کے اہم سالاروں کو بغاوت کے لیے اکساتا رہتا۔ ینیچیری سلطنت عثمانیہ کی سب سے اہم اور جنگجو فوج تھی۔ یہ فوج سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان خان کے بیٹے اورحان نے سب سے پہلے اپنے بھائی علاء الدین اور اقرا خلیل کے مشورے سے بنائی تھی۔ اورحان کے زمانے میں جب تمام ایشیائے کوچک عیسائی حکومتوں سے پاک ہو گیا تو عثمانی سلطنت کے خاص کارندے پورے ملک کی جگیرداریوں میں پھیل گئے۔ گزشتہ لڑائیوں میں بہت سے عیسائی قید ہو کر آئے، بہت سے عیسائی رعایا بن کر ذمیوں کی حیثیت سے ایشیائی کوچک میں زندگی بسر کرنے لگے۔ وزیر اعظم علاء الدین نے اپنے بھائی اورحان کو مشورہ دیا کہ بڑے بڑے جاگیردار جو بڑی بڑی فوج کے مالک ہیں، سلطنت کے لیے بعض اوقات خطرے کا موجب بھی بن جاتے ہیں۔ اس وقت تک ترکوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی۔ وزیر اعظم علاء الدین کو اس لیے اس نے مناسب سمجھا عیسائی قیدیوں اور عیسائی رعایا میں سے نوجوان اور نوعمر لڑکوں کو لے کر سلطنت خود ان کی پرورش اور تربیت کی ذمہ دار بنے۔ اس طرح انہیں اسلامی تعلیم دے کر اور مسلمان بنا کر ان کی ایک فوج بنائی جائے۔ یہ فوج خاص شاہی فوج سمجھی جائے گی۔ ان لوگوں سے بغاوت کی توقع نہ ہوگی اور ان نو مسلم نوجوانوں کے عزیز و اقارب بھی سلطنت کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اس کے برعکس ان کو مسلمان ہونے کی ترغیب ملے گی۔ چنانچہ اس تجویز پر عمل درآمد کیا گیا۔ پہلے سال 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تربیت دی گئی۔ دوسرے سال 1000 لڑکے اور چنے گئے۔ شروع میں جب 2000 نوجوان تربیت سے فارغ ہو کر سلطان کے باڈی گارڈ قرار دیے گئے تو سلطان ان کو لے کر ایک بزرگ صوفی حاجی بکتاش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے دعا کی درخواست کی۔ اس باخدا بزرگ نے ایک نوجوان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس فوج کے لیے دعائیہ کلمہ کہے اور اسے ینیچیری فوج کہہ کر پکارا۔ قاسم بن ہشام پہلا شخص تھا جو عیسائی نہیں، پھر بھی اسے ینیچیری میں شامل کیا گیا۔ عیسائی نوجوان اسلام قبول کرنے کے بعد سلطان کی نگرانی میں فن حرب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے۔ ان کی فوجی تربیت میں حد درجہ سختی برتی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کر لیتے تھے۔ اپنے والدین، وطن، مذہب چھوڑنے کے بعد ان کی تمام امیدیں سلطان کے ساتھ وابستہ ہو جاتی اور اس لیے اسلام کی حمایت ان کی زندگی کا نصب العین بن جاتی۔ سلطان ان پر بھرپور اعتماد کرتا تھا۔ یہ فوج جس طرح شان و شوکت کے ساتھ رہتی، جس طرح سلطان کی منظور نظر تھی، اس کو دیکھ کر عیسائیوں کو خود ہی خواہش پیدا ہوتی کہ وہ اپنے بیٹوں کو سلطانی تربیت گاہ میں داخل کرا دیں۔ یہی وجہ تھی سالانہ بھرتی کے موقع پر یہ تعداد خود بخود پوری ہو جاتی اور بعض امیدواروں کو واپس کرنا پڑتا۔